بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا 3rd ویک کا اسائنمنٹ مکمل کر چکے ہوں گے۔ آج ہم اپنا 4تھ ویک کا اسائنمنٹ شروع کرتے ہیں۔ آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا پہلا سوال ہے مندرجہ ذیل سوالات کے جوابات تحریر کریں۔ سوال نمبر 1 ہے حجر اسود کے نصب کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فیصلہ کیا اور اس فیصلے کا کیا نتیجہ نکلا؟ جواب میں آپ لکھیں گے قریش نے سارا معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر بچھا کر اس میں حجر اسود رکھا، پھر فرمایا ہر قبیلہ اپنا اپنا الگ سردار چن لے، پھر تمام قبائل کے سردار مل کر ان کو پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ اس طرح جب وہ چادر اس مقام پر پہنچ گئی جہاں پر حجر اسود کو نصب کرنا تھا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو اپنے مبارک ہاتھوں سے اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا۔ یوں یہ معاملہ اچھے طریقے سے طے پایا اور سب خوش ہو گئے۔ سوال نمبر 2 ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات میں سب سے زیادہ زور کس بات پر دیا؟ اس کے جواب میں آپ لکھیں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے زیادہ اخلاق پر زور دیا۔ اخلاق میں سب سے زیادہ اہمیت صداقت اور امانت کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صداقت اور امانت کو دین کا حصہ قرار دیا۔ آپ کا ارشاد مبارک ہے کہ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ اوکے، اب سوال نمبر 3 پڑھتے ہیں۔ منافق کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، آپ اس کے جواب میں لکھیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جھوٹ اور خیانت کو ایمان کی ضد اور منافقت کی نشانی قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے، اور جب کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ اوکے، تو چلیے اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ خالی جگہیں پر کریں۔ خالی جگہیں پر کریں۔ میرے پیارے اسٹوڈنٹ، آپ کو یہاں کچھ خالی جگہیں دی گئی ہیں جو آپ نے مناسب الفاظ لگا کر پر کرنی ہیں۔ ان خالی جگہوں کے جوابات آپ کو دیے گئے اسائنمنٹ میں بھی موجود ہیں۔ اوکے، اب ہم اپنے اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ صحیح اور غلط کے نشان لگائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے، درست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی 4 نشانیاں بتائیں، غلط۔ نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، درست۔ جس میں امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، درست۔ سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواروں کو نقصان پہنچا، درست۔ اوکے میرے پیارے اسٹوڈنٹ، اب ہم اپنے اسائنمنٹ کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ مندرجہ ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کریں۔ خواہش، میری خواہش ہے کہ میں دل لگا کر پڑھوں۔ اخلاق، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر بنانا چاہیے۔ خلاف، ہمیں قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے۔ امانت، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔ نشانی، جھوٹ اور خیانت کو منافق کی نشانی قرار دیا گیا ہے۔ اوکے میرے پیارے اسٹوڈنٹ، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو آپ کے اسائنمنٹ میں دیا گیا تمام کام اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا اور آپ یہ خوش خط کر کے اپنی کاپی میں لکھیں گے۔ اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، تھینک یو، اللہ حافظ۔